میر حاصل خان بزنجو کی جو کنٹریبیوشن ہے پاکستان میں ڈیموکریسی کے لیے وہ کسی سے کم نہیں ہے، بڑی قربانیاں دی انہوں نے۔ مجھے میر حاصل بزنجو کی یہ بات بڑی پسند آئی ہے، انہوں نے کہا کہ دیکھیں پاکستان بغیر فیڈرل پارلیمانی ڈیموکریسی کے نہیں چل سکتا، اور فیڈرل پارلیمنٹری ڈیموکریسی کو قائم رکھنے کے لیے فوج کی دخل اندازی کو ختم کرنا ہوگا۔ انہوں نے بغیر لگے لپٹے یہ واضح طور پر ایک بار نہیں کئی بار کہا کہ جب تک یہ سسٹم جاری رہے گا، یہ اسٹیٹ کرافٹ کا یہ نظام جاری رہے گا کہ پچھلی نشست پر بیٹھ کر ڈورے ہلائیں اور اگلی نشست پر بیٹھا ڈرائیور اصل میں ڈرائیور نہ ہو، ڈرائیور پیچھے بیٹھے ہوں، کنٹرول کر رہے ہوں اور وہ اکاؤنٹیبل بھی نہ ہوں، تو یہ گاڑی ایک خوفناک حادثے سے دوچار ہوگی۔ اور پاکستان کے اگر ہم نے سیاسی پولیٹیکل جمہوری مسائل کو حل کرنا ہے تو پہلا ایشو اس کو ایڈریس کرنا ہے کہ فوج کی سول اور سیاست میں مداخلت کو ہمیشہ کے لیے بند کر۔ جو شخص کلیئر ہوتا ہے وہ اپنے اصولوں پہ قائم بھی رہتا ہے۔ حاصل بزنجو سے چونکہ میرا بہت زیادہ ایک پروفیشنلی بھی اور سوچ کا تعلق بہت زیادہ رہا ہے، تو اس وجہ سے ملاقات بھی زیادہ ہوتی رہی تھی، تو وہ اپنی سوچ میں کلیئر تھے۔ ایک چیز جو بہت اہم ہے، شاید آپ لوگوں کو نا علم ہو، ذوالفقار علی بھٹو نے ایک دفعہ یہ کہا تھا کہ اگر میں کہوں کہ اس ملک کے لیے کس کو وزیر اعظم بنایا جائے تاکہ ملک ترقی کرے، تو انہوں نے غوث بخش بزنجو کا نام لیا تھا۔ ان کے جو والد تھے غوث بخش بزنجو کی، ان کے خیال میں تھا کہ اگر ملک میں ایک بہترین نظام جاننا چاہیے جس میں تمام جو پسے ہوئے طبقات یا ان کو نمائندگی ملنی چاہیے، تو اس میں وہ ایک بہترین چوائس ہے۔ یہ خیر ایک نجی محفل میں ان کا یہ ذکر تھا۔ اب اگر ہم یہ آگے دیکھتے ہیں تو یہ ان کا بیٹا اسی سوچ کے مطابق، مجھے تو وہی چیز لگتی ہے۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ جب یہاں دوبارہ ریوائیو کی جا رہی تھی ایفرو ایشین سالیڈیرٹی، آپ کو پتہ ہے کہ یہ ایک ایسی تنظیم ہے پوری جو ان لوگوں کو ایڈریس کرتی ہے اور وہ ترقی پسند جو سوچ ہے اس کی بات کی جاتی ہے۔ اس کے وہ پاکستان کے پریزیڈنٹ بھی منتخب ہوئے تھے، سب نے ظاہر ہے کہ اس کو یونائٹڈلی یہ فیصلہ کیا تھا۔ اس حوالے سے ان کے ساتھ کچھ میٹنگز رہتی رہیں کیونکہ مجھے اسلام آباد چیپٹر میں شامل کیا گیا تھا، تو میں نے یہ دیکھا کہ وہ صرف دو باتیں کرتے تھے، جمہوریت اور جو سیکولرزم کی بات کرتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ ہر ایک کو حق ہے، جو اس ملک کا شہری ہے اس کو حق ہے کہ وہ اپنا بات کر سکے اور اس کو اس کا حصہ بھی جو ہے وہ ملنا چاہیے۔ تو یہ تو میرے خیال میں ہمارے پاس تو شاید اتنے الفاظ نہیں ہوں گے کہ ہم ان کے حاصل بزنجو کی بات کر سکیں، لیکن اگر تھرو آؤٹ ان کی سٹرگل دیکھیں، وہ قانون سازی جس میں عوام کی بات ہوتی تھی، اس میں آپ کو حاصل بزنجو جو ہے وہ پازیٹیولی نظر آتے ہیں اور وہ اپنا کردار بھی ادا کرتے ہیں۔ لیکن مجھے بہت دکھ ہے جو آخر میں جب وہ سینٹ کے چیئرمین کا ان کا الیکشن تھا اور جو کچھ کیا گیا، سب کو معلوم تھا کہ وہ بیمار بھی تھے، سب کچھ تھا، لیکن ضرورت بھی ہم سمجھتے ہیں کہ اس میں ملک میں تھی ان کے ایز اے اس کے اگر یہ کہا جائے کہ ایز اے چیئرمین سینٹ کے، لیکن جو کچھ کیا گیا، کس نے کیا، کیا ہوا، سب کو علم ہے۔ وہ مجھے ابھی تک جو ہے اس کا افسوس ہے، اور جب مجھے ان کی وفات کا علم ہوا تھا تو میرے ذہن میں وہ سارا گردش کرتا رہا کہ کس طرح سینٹ میں ان کے ساتھ جو میں سمجھتی ہوں کہ ہاتھ کیا گیا، وہ ایک افسوسناک بات تھی۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ ایک بہت ہی ارتقا پذیر سیاسی رہنما تھے۔ اس بات کو بہت سمجھنا بہت ضروری ہے کہ ایک ورکر جس نے بی ایس او سے اپنا آغاز کیا ہو، بلوچستان جیسے پسماندہ علاقے میں اس نے سیاست کی ہو، وہ صرف محکوم قوموں کا صرف لیڈر نہیں تھا، بلکہ جب وہ کراچی یونیورسٹی میں آیا تو بائیں بازو کے لیڈروں سے ملا تو اس نے جو مظلوم طبقات ہیں ان کے لیے بھی سیاست کرنا شروع کی۔ تو یہ ایک بڑا حسین قسم کا امتزاج تھا، اور اب وہ اس معراج پہ پہنچ گیا تھا کہ جب وہ سیاست کو بہت قریب سے اس نے دیکھ لیا تھا۔ وہ کہتا تھا کہ سیاست ہی سب سے بڑا سماجی تبدیلی کا محرک ہے۔ یہ بہت اہم بات ہے، اور اس سے وہ کبھی ہلر رہا نہیں، کبھی اس نے معمولی سی اس سے الگ نہیں ہوا اس بات سے۔ میرا خیال ہے کہ اگر ہم نے ان کو واقعی خراج تحسین پیش کرنا ہے تو ہمیں اس کے بتائے ہوئے راستے پہ چلنا ہے کہ یہ سویلین سپرمیسی جو ہے، یہ جو ڈیموکریسی ہے، یہ جو آئین ہے، یہی سپریم ہے، اور اس کے راہ میں جو لوگ آ رہے ہیں ان کے لیے ہمیں جدوجہد کرنی ہوگی، ان کو راہ سے ہٹانا ہوگا، ان کا مقابلہ اپنے کردار سے کرنا ہوگا، ان کا مقابلہ حاصل جیسے ویژن کے ساتھ کرنا ہوگا۔ آج اصل میں سیاست بونوں کے ہاتھ میں ہے۔ آج یہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے، یہ سیاستدانوں کو کی ضرورت گوبھی کیوں کر سکتی ہے، کیوں ان کو دبا سکتی ہے؟
क्या वजह है? कि वजह उनके मुख्तलिफ स्टेक्स हैं, उनके बिजनेसेस के स्टेक है। हासिल बजिंजो का स्टेक इस समाज के अंदर था, उसकी कोई दौलत नहीं थी, वो थर्ड क्लास में सफ़र करता था, वो हमारा दोस्त था, उसने 2 साल एज ए मिनिस्टर की, एक कोई नाम नहीं उठा के उस पर दे सकता, लेकिन उसके बावजूद जब उसको आप लोगों ने हरवा दिया इस्टेब्लिश में, तो जब उसने उसके खिलाफ बात की तो आपने उसके खिलाफ 4 गद्दारी के मुकदमे बना दिए। जैसे पंजाब के अंदर 4 गद्दारी के मुकदमे बना दिए, हम उस गद्दारी के मुकदमों के पीछे भागते रहे, लेकिन उसने कहा कि मुझे इससे बिल्कुल किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं है, कि अगर मेरी मौत तो आनी ही आनी है, पंजाब की जेलों में अगर मेरी मौत आ जाए तो इससे बेहतर इंसान नहीं। तो हम क्योंकि उनको बहुत करीब से जानते थे, एक लम्हे के साथी थे, उनकी तमाम उनके रिटर्न्स मेरे पास हैं, उनके बैंक अकाउंट्स सब हमारे पास हैं, हम तो रोज़ किसी न किसी से कुछ चीज़ लेके ही आगे चलते थे। लेकिन वो जो उनका एक किरदार था ना, जो जमहूरियत के लिए, सिविलियन सुपरमेसी के लिए, वो जो एक पाकिस्तान को मजबूत करने के लिए, जो 4 कौमों 5 कौमों को मजबूत करने के लिए, मेरा ख्याल है वो हमेशा रहेगा। और हासिल का नाम आज के बाद जब भी कोई इंडिपेंडेंट मुअर्रिख उस पर किताब लिखेगा, कभी तो लिखेगा ना, जो इस इस्टेब्लिशमेंट से बोला होगा, वो हासिल का नाम सुनहरी हरूफ में लिखा जाएगा। आखिरी 48 घंटे में उनके हौसले आपने किस तरह देखे? मैं तो उस दिन जिस दिन फौत हुए 11 बजे तक उनके साथ वेबिनार पे था, उससे 2 दिन पहले भी 3 घंटे वेबिनार पे था। जिस दिन वो फौत हुए 11 बजे, उन्होंने कहा कि मेरे सांस में तकलीफ़ हो रही है, मुझे थोड़ी देर जो है ना आराम करना है, और मुझे मेरी जगह जो है डॉक्टर मालिक को आप लोग ले लें। तो उन्होंने डॉक्टर मालिक को उस पर ले लिया, और उसके थोड़ी देर बाद उसको हॉस्पिटल गए, और मेरा ख्याल है कि मरना तो हर एक ने, लेकिन वो बहुत आराम से इस दुनिया से चले गए। मर्ज बहुत आगे जा चुका था, हमने बेइंतहा कोशिश की थी, और मैं आपको ये हल्फियन बयान कर रहा हूँ कि उनको मौत का खौफ नहीं था। ये बात कहना बहुत आसान है, इस बात को मैंने अपनी आंखों से देखा है, मैं शायद हूँ इस बात का कि उन्हें मौत से खौफ बिल्कुल नहीं था। वो सिर्फ ये चाहते थे कि पाकिस्तान के महकूम कौमें और मजलूम तबकात, मजदूर, किसान, तालिब इल्म, अक़लियतें, इनको उनके हकूक़ मिले, वो इसके लिए अपनी जंग लड़ रहे थे, और उन्होंने उसी जंग लड़ी और इसमें उन्होंने जान दी। और इसीलिए मैं आपसे फिर रिक्वेस्ट करूँगा तमाम दोस्त जो कि इस ब्रॉडकास्ट को देख रहे हैं, कि अगर वाकई हासिल बजिंजो के रास्ते में चलना है, जो कि मुश्किल रास्ता है, और फैज़ साहब ने कहा ना कि हाँ जहाँ के ज़िया की हमको भी तशवीश है, लेकिन क्या कीजिए, हर राह जो उधर को जाती है मक्तल से गुजर कर जाती है। हम एक ऐसे सियासतदान की बात कर रहे थे जो असूलों पर डट जाता था, लेकिन अफसोस की बात यह है कि ऐसे लोग सोसाइटी से जा रहे हैं और नए लोग पैदा नहीं हो रहे, और इब्नुल वक्त मखदौल के पैदा हो रहे हैं जो सियासत में आकर सियासत को एक कारोबार समझते हैं। हासिल बजिंजो एक ऐसे सियासतदान थे जो कि सियासत को इबादत समझते थे, जो असूलों पर डट जाना उन्होंने सीखा था, चाहे बड़े से बड़ा नुकसान भी हो जाए। मैं हूं राना अबरार खालिद और आप देख रहे हैं इकानवी न्यूज़।